قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جس نے پاک کر لیا، بے شک وذکر کرسم وذکر اور ذکر کیا، یاد کیا، اسم ربہ اپنے رب کے نام کو، بے شک جس نے پاکی اختیار کی، جو پاک ہوا وہ کامیاب ہے، اور جو پاک ہوا وہ کرتا کیا ہے؟ وہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، بار بار پڑھتا رہا، فصلا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے لگا۔ بے شک سبحان ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کو یاد کیا اور رب کی یاد میں نماز پڑھنے لگا۔ کامیاب وہ ہے جو مسجد کا نمازی ہے، کامیاب وہ ہے جو میدان جہاد کا غازی ہے، کامیاب وہ ہے جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج کر لیتا ہے، کامیاب وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو بڑوں کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو چھوٹوں پر شفقت و مروت کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، کامیاب وہ ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے، کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز والا کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی نماز چھوڑے تو وہ کوئی بھی عمل کرے، نماز سے بڑھ کر نہ کوئی عمل ہے، نہ نماز سے بڑھ کر کہیں کامیابی۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اگر کامیابی چاہتے ہو نماز پڑھنے لگو، ساری کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ بے شک ہمارے قوم کے نوجوان اللہ جانے وہ یہاں پر ہیں کہ نہیں ہیں، بھی تو بڑی بھیڑ تھی، تقریریں بھیڑ میں ہی کروانی چاہیے تاکہ پیغام لوگوں تک پہنچے۔ وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کیا۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام بڑی شاندار انداز میں، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ آپ لوگوں نے منایا، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی شاندار بات ہے، مگر مجھے معلوم ہوا کہ دوسرے دن کچھ نوجوان نہیں مانے، انہوں نے قوالی رکھ دی۔ ارے یہ نہ ماننے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کا مقصد بتاؤ، بحیثیت مسلمان آپ بتاؤ، آپ قوالی کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا قوالی سے ثواب ملتا ہے؟ اگر قوالی سے ثواب ملے تو اپنے یہاں تیجا، برسی، 10واں 20واں والد صاحب کا انتقال ہو، 4 قوال بلا لو، ڈم 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 ڈھولکی بجائیں، سریانی بجائیں۔ آپ بھی جانتے ہو اس سے بخشش نہیں ہوگی، بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح۔ اگر نہیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ثواب اسی میں ہے، یہ قومی پروگرام تو ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ جی بے شک بے شک حق ہے، یہ اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر چنے پر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ، تسبیح پڑھوانے کی، نعت پڑھوانے کی، تقریر کروانے کی، علماء بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلاؤ، اپنے ہی قبیل کے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں۔ علماء ماشاءاللہ کم سے کم باشرہ ہوتے ہیں، دیکھیے ان سب کے چہروں پہ داڑیاں، ماشاء اللہ۔ یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، 4 پیسہ ان کو دو گے، اس کی گارنٹی ہے کہ یہ اس سے شراب نہیں پیے گے۔ بے شک حق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 4 پیسہ آپ علماء کو دو گے، گارنٹی میں لیتا ہوں، آپ کا پیسہ حرام کام میں خرچ نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، حق ہے حق ہے حضرت۔ یہ اس کو لے جا کر کے اس سے بے حیائی نہیں کریں گے، یہ علماء جائز کام میں خرچ کریں گے، آپ کا پیسہ ثواب میں لگے گا۔ ماشاء اللہ۔ مگر قوالوں کے بارے میں کوئی مجھے لکھت گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ قوال شراب نہیں پیے گا؟ ایک نہیں پیتا، 2-4 نہیں پیتے ہوں گے، مگر مشہور قوالوں کی آپ فہرست نکال لو، جی جی جی، وہ بغیر شراب پیے اسٹیج پر نہیں چلتے۔ بے شک حق ہے مفتی صاحب قبلہ، باتوں میں صداقت ہے۔ اسٹیج پر آتے ہیں، جی جی جی، اور اسٹیج پر آنے کے بعد اول فول بکتے ہیں، اول فول بکتے ہیں،
اور بہت لوگ تو اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو بلا لیتے ہیں قوالی میں. عورتوں کو بلایا, اسے سجا سنوار کر کے اسٹیج پر بٹھال دیا, اسٹیج کی زینت بنا دی. اب یہاں جوابی قوالی ہو رہی ہے, بہت بڑا عرس کر رہے ہیں, یہ جوابی قوالی ہے. اور آج تقریر سننا تھا, چند لوگ آئے اور اس کے بعد گھوم گھام کر کے واپس ہو گئے, اٹھتے اٹھتے چلے گئے. آج کرسیاں لگی ہوئی ہیں, میٹی بچھی ہوئی ہے, کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, مگر ایک قوالہ کو بلا لو. اس کے بعد یہ ہماری قوم کے لوگ, یہ دیکھو بیٹری رکشہ بھر بھر کر کے گھر سے پورے بچے اور بچیوں کو لاد کر کے گھروں میں تالا ڈال کر کے پورا رکشہ لا کر کے یہاں انڈیل دیتے ہیں. اور اگر کرسی تو کرسی ہے, اگر پنڈال میں جگہ نہیں ملا, ایک پیر پر دور سے کھڑے ہو کر کے ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. کیا قوم مسلم, میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ غیر کی بہن بیٹیوں پر نگاہ ڈالو, ان کو سر عام سر محفل عزت, ان کی بے عزتی کرو, اسٹیج پر بٹھال کر کے ان کی بے عزتی کرو. جیسی ہماری ماں بہن ہے ایسے ساری مائیں بہنیں ہوتی ہیں. ہماری قوم تو وہ ہے, ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اگر کسی کو ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر عطا فرما کر کے اس کے چہرے کے اوپر, اس کے سر کے اوپر روبٹہ عطا کیا ہے. ہمارے نبی نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ آپ اسٹیجوں پر بھی ڈال کر کے عورتوں کے سروں سے روبٹہ اتروائی. واہ بھائی واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, زور سے جواب دے تاکہ نیند اگر لگ رہی ہو تو ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہم نے اور آپ نے کیا پروگرام بنا رکھا ہے. اس کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے, ہمیں کہیں وقار نہیں ملتا ہے, لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, سماج میں ہمیں دبایا جاتا ہے, کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے. ارے سننے والوں کو آپ نے خوش ہی کب رکھا ہے. دنیا جانتی ہے مسلمانوں سے زیادہ سننے والے کسی کے پاس نہیں. کوئی کسی کو سناتا ہے, کوئی کسی کو سناتا ہے, مگر مسلمانوں کے سننے والے بہرائچ میں سید سالار ہیں, اجمیر میں خواجہ پیا ہے, کلیر میں حضرت وارث پاک ہے, دیوا میں مخدوم پاک ہے, مسولی شریف میں سرکاران مسولی ہیں. ہم جب بھی پکارتے ہیں تو ہماری صدا غوث پاک سنتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے؟ ہم کس کے پاس فریاد لے کر کے جائیں, ہم کس سے دل کا دکھ کہیں, ہم کس کو اپنا درد سنائیں جو ہماری مدد کرے. میاں تمہارا درد سننے والے پورے عالم کے آقا, کائنات کے دولہا, احمد مجتبی سید الانبیاء وہ موجود ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ مصباحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سے اور آپ سے زیادہ کس کے پاس سننے والے ہیں, اور جو ہمارے اور آپ کے سننے والے ہیں ان سے بڑا کوئی پاورفل نہیں. مگر ایک نیتا کو سنانے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس کے کی بات مانتے ہیں, اس کا کہا مانتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, نذرانہ شکرانہ پیش کرتے ہیں, شہد اور گھی لے کر کے جاتے ہیں. بالکل حق فرما رہے ہیں. نیتا کے مزاج میں ڈھل جاتے ہیں تو نیتا ان کی سنتا ہے. نیتا وہ بھی جاہل ہوتے ہیں, وہ بھی جاہل ہوتے. اگر تم کو سنانا ہے, مصطفیٰ کو سنانا ہے تو سنت میں ڈھل سبحان جائے. اللہ, سبحان اللہ. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان کون اللہ. کہتا ہے ہمارے مددگار نہیں؟ واہ واہ, کون کہتا ہے کہ ہمارا سہارا نہیں ہے اس دنیا میں؟ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے تشریف کیا لائے. کہنے, سبحان اللہ. آقائے کریم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں, مگر اعمال تو ویسے بناؤ, نبی کے طریقے پر چلو, مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کے اندر ہماری اور آپ کی بھلائی دیکھی ہے اسے ہمارے اور آپ کے لیے جائز کر دیا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, اے میری قوم کے نوجوان لوگوں, اے میری قوم کے لوگوں, ذرا تصور کرو, آج تم جوان ہو تو جو چاہتے ہو وہ کرتے ہو, اپنی منمانی کرتے ہو,
تمہاری طاقت تمہاری جوانی اسلام کے خلاف نہیں جانا چاہیے. تمہاری جوانی اگر خرچ ہو تو دین کی حمایت میں خرچ ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب ہماری قوم میں حضرت علی جیسے جوان تھے تو ہمارا عالم یہ تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں سے. بے شک بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان. تم کو اپنی جوانی پہ ناز ہے, اپنی طاقت پہ ناز ہے, اپنے بازوؤں کی قوت پہ ناز ہے, تمہیں اپنے دلیری پہ ناز ہے. میرے بھائیوں, آپ کو ناز ہے تو ناز کرو ویسے جیسے حضرت علی نے ناز کیا تھا. طاقت پہ ناز تھا, بہادری پہ ناز تھا, دلیری پہ ناز تھا, تو اسلام کی حمایت کے لیے کبھی آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے. جب بھی ضرورت ہوتی تھی حضرت علی اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے, دین کی حمایت کے لیے نکلتے تھے. ان کی طاقت دین کے کام آئی ہے. اے نوجوانوں, اگر طریقہ سیکھنا ہے حضرت علی سے سیکھو. تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے, تم اپنے وقت کے بہت بڑے رئیس ہو, تم اپنے وقت کے بہت بڑے سیٹ ہو. ممبئی میں تمہاری دکانیں چلتی ہیں, تمہاری دکانیں دہلی میں چلتی ہیں, تم بہت بڑے رئیس ہو, مگر اپنا پیسہ اپنے پیسے پہ ناز کرنا ہے تو سیکھو طریقہ حضرت عثمان غنی سے. ان سے بڑا کوئی سیٹ نہیں تھا, ان سے بڑا کوئی رئیس نہیں تھا, ان سے زیادہ کوئی پیسہ والا نہیں تھا. وہ شاہد تھے, جس طرف گزرتے تھے دولت کے انبار لگے رہتے تھے. ان کو آج تک عثمان غنی کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا. آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, ایک پیسہ بھی دین کے خلاف نہیں. اگر خرچ کیا ہے تو نبی کے قدموں پہ خرچ کیا ہے. مسلمانوں کے لیے انہوں نے بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کو وقف فرما دیا. کہا یہ کنواں ہم نے خریدا ہے, یہودی کا کنواں تھا, اسی کنویں کا میٹھا پانی تھا, باقی مدینہ میں تمام کنووں کا پانی کھارا تھا. بیر روما جسے کہا جاتا ہے, حضرت عثمان غنی نے اپنی سٹھاپا کو وہاں دکھایا اور پورا کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف. واہ 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 واہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ مدینہ شریف میں آج بھی موجود ہے. حضرت عثمان غنی کے نام پر ہے وہ کنواں. اور دیکھیے حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے کا استعمال کہاں کیا. جب جنگ اسرا ہوئی, جنگ تبوک, لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں تھا. عام لوگ فاقہ کشی کر رہے تھے. ایک ایک کھجور کو 70 صحابہ چوس کر پانی پیتے تھے. اس وقت حضرت عثمان غنی نے 3000 درہم رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا اور 300 اونٹوں کو ماں ساز و سامان مذہب اسلام کے حوالے کیا. یہ تو دن میں تھا. رات میں جب آئے تو 300 دینار پھر اپنی آستین میں چھپا کے لائے, چپکے سے حضور کو دے دیا. یہ حضرت عثمان غنی ہے. آج بھی سعودی عرب میں باضابطہ بینک میں جس کا کھاتا موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ذات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج بھی ایک کھاتا موجود ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. میرے بھائیوں, اگر دولت اللہ نے دی ہے تو حضرت عثمان کے نہج پہ خرچ کرو, حضرت عثمان کے طریقے پہ خرچ کرو. جیسے حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا تھا, کبھی دین کو ڈبانے کے لیے خرچ نہیں کیا, دین کے خلاف خرچ نہیں کیا. اے میرے نوجوانوں, اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے, آپ یتیموں کی مدد کرو, آپ کمزوروں کی مدد کرو. کوئی غریب اگر پریشان حال ہو اور دوا کے علاج نہ کرا پاتا ہو تو آپ کی کمیٹی اس کا علاج کروا دے. وہ پیسہ آپ بچیوں کی شادی پہ خرچ کر دو. کہیں کوئی پریشان ہو, کوئی بیوہ ہو گئی ہو, اس کی مدد کے لیے آپ نکلو تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو, آخرت بھی کامیاب ہو. قوالی جائز نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت نے اسے حرام قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, بہت سے لوگ اسے محفل سما سے نام دیتے ہیں. کہتے ہیں محفل سما تو بزرگوں کے نے جائز قرار رکھا ہے, محفل سما جائز ہے. میں کہتا ہوں ہاں جائز ہے, مگر محفل سما کے شرائط آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان شرطوں پہ پورا اتر
کرتے ہیں محفل سما یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی باوضو ہو، سننے والا بھی باوضو ہو. اس کی یہ قید لگائی گئی ہے پاک باز محفل میں پاک باز لوگ بیٹھیں، ان کی نمازیں قضا نہ ہوں، باوضو ہو کر کے بیٹھیں. اور بتایا ہے پڑھنے والے تو پڑھنے والے ہیں، سننے والوں میں کوئی بغیر داڑھی والا امرد لڑکا بھی نہ ہو، چے جائے عورتیں اور لڑکیاں ہو، مخلوط مجمع نہ ہو. کیا آپ یہی طریقہ اپناتے ہیں؟ کیا آپ کے بھیڑ بھاڑ میں عورتیں شامل نہیں ہوتی ہیں؟ کیا مرد و عورت کی جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں؟ اور حد تو یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر یہ منع کیا گیا ہے کہ محفل سما یہ ہے کہ سننے والے باوضو ہوں، پڑھنے والے باوضو ہوں، سب کے سب شریعت کے پابند ہوں، سب کے سب نمازی ہوں، سب کے سب اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے چہرے پہ داڑھی ایک مشت سے کم ہو، وہ سب داڑھی والے ہوں. اور پوری محفل میں کوئی ایسا لڑکا بھی موجود نہ ہو جسے امرد کہا جاتا ہے، یعنی جس کے چہرے پہ داڑھی نہ نکلی ہوئی ہو. ایسا چھوٹا بچہ بھی اس پوری محفل میں حاضر نہ ہو. جب یہ شرطیں ہیں تو کیا عورتوں کو اسٹیج پر بٹھال کر کے ان سے تم محفل سما سنتے ہو؟ اسے محفل سما کہا جا سکتا ہے؟ میاں یہ نگاہوں کی زناکاری ہے، محفل سما نہیں ہو سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنی حوث واہ واہ واہ، اور زندہ باد. اپنی دل کی لاہ و لعب کے لیے آپ اس طریقے کی محفلوں کا انعقاد کریں، یہ کس کی کون اجازت دیتا ہے؟ لہٰذا اے میری قوم کے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے. پروردگار اگر چاہے اسی جوانی میں تمہاری کمر جھک جائے، اللہ اگر چاہے تو اسی جوانی میں تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، اللہ اگر چاہے تو اسی جوانی میں تم ہاتھ پیر سے لنج ہو جاؤ. اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے تو غنیمت سمجھو، اسے شریعت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی حمایت میں استعمال کرو. قوالی حرام ہے اس لیے کہ اس میں دڑمنڈے لوگ ہوتے ہیں، اس میں شرابی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ آتے ہیں تو وہ بجا بجا کے پڑھتے ہیں. اگر کلام ہی پڑھنا ہے تو خالی کلام پڑھو، ساز پر نہیں پڑھنا چاہیے، ڈھولک پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہارمونیم پہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر آلات لہو کو اور مزامیر کو حرام فرمایا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈھولک پر کبھی کہیں نعت پڑھی جاتی ہے؟ کیا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ نعت تو نعت ہے، کہتے ہیں لوگ بڑا اچھا کلام پڑھ رہے ہیں. اگر ڈھولک بجا بجا کے کوئی قرآن بھی پڑھے تو اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی. وہ قرآن کا استہزاء اور مذاق کر رہا ہے. ڈھولک تو عورتیں بجاتی تھی جو الٹے پھلٹے گانے گایا کرتی تھی، گھروں میں بجا بجا کر کے عورتیں الٹے سیدھے گانے سناتی تھی، ڈھولک وہ بجایا کرتی تھی. ڈھولک کبھی کسی نیک کام میں نہیں بجایا جاتا ہے. اور اگر آپ نیکی ہی سمجھتے ہو تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، والد کے انتقال پر بچوں کو بلا کے قرآن نہ پڑھاؤ بلکہ چند اندر منڈوں کو بلا کر کے ان سے ڈھولک بجواؤ. کیا آپ یہ کہو گے کہ ان کے ڈھولک بجانے سے تمہارے باپ کی مغفرت ہے؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے ڈھولک بجانے سے آپ کے والد کی مغفرت نہیں ہوگی، اور کبھی لاؤ بٹھاؤ ان کو ہارمونیا اور ڈھولک کے ساتھ کسی کے جنازے پر، کون برداشت کر لے گا؟ گھر والے، رشتہ دار، ناتے دار سب ٹوکیں گے، یہ کیا کر رہا ہے تو نے، یہ کیا کر دیا؟ یہاں میت پڑی ہوئی ہے جی اور تو ڈھولک بجوا رہا ہے، جی جی، یہاں ہارمونیا بجوا رہا ہے. لوگ ٹوکیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے. تو جب قوم کے لوگ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ کے ولی کیسے ڈھولک سے راضی؟ جی جی، بے شک بے شک، حق بات، ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ کے ولیوں کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ڈھولک ہے. وہ تمہارے ناچ گانا کے محتاج ہیں، وہ یہاں جوابی قوالی سنیں گے تب وہ ان کو خوشی ہوگی. میاں ان کو خوشی تب ہوگی جب ان کے چاہنے والے قرآن پڑھیں گے. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اگر بات سچی ہو تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ بتائیے، میں ایک دم عام بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی لچک اور کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہے کیا وہ عورتوں کے ہجوم سے خوش ہوتا ہے؟ نہیں. کیا وہ قوالا کی لپسٹک اور لالی سے خوش ہوگا؟ میاں قوالا جو سج سمر کر اسٹیج پر بیٹھتی ہیں
ان سے گنڈے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں خوش ہوتے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ کوئی شریف آدمی خوش نہیں ہو سکتا؟ لاکھ یہ لالی پاؤڈر لپسٹک لگا کے سج دھج کر کے بڑی نامور ہوں، آ کر اسٹیج پر بیٹھ جائیں، آپ کے گاؤں کے مؤذن صاحب کو کہو بغل میں بیٹھ جاؤ، امام صاحب کو بلا کے بیٹھاؤ، امام صاحب بیٹھ بھی جائیں تو دوسرے دن سے تم ہی لوگ نماز نہیں پڑھو۔ بلانے والے تم ہو، ان کو بلایا کس لیے تھا؟ قوم سے چندہ کر کے ان کو کس لیے یہاں دعوت دی تھی؟ ان کو بلایا تھا امام صاحب بیٹھ جائیں، ارے امام صاحب تو والک بغل میں بیٹھے تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں، تو آپ نے بلایا کیوں؟ بے شک بے شک، اگر وہ بزرگ نہیں ہیں، جی جی اگر وہ فیض دینے والی نہیں ہے تو آپ نے بلایا ہی کیوں؟ جی بے شک۔ اور اگر بلایا ہے تو کیا یہ علماء ان کے بغل میں بیٹھنا گوارا کریں گے، پسند کریں گے؟ اگر یہ نہیں پسند کریں گے تو اللہ کے ولی تو اور بڑے محتاط ہوتے۔ اے واہ 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 واہ، اپنی زندگی تج دیا۔ حضرت صابر پاک نے شادی نہیں کی، بے شک۔ اللہ کے محبوب بندے انہیں فحاشی سے اتنی نفرت ہوتی ہے، اور تم نے ان کے مزارات پر ان کے مزار کا نام لے کر کے، ان کا عرس کا نام لے کر کے اس کی حرمت کو پامال کر دیا۔ جب اللہ کے ولی اس سے خوش نہیں ہوتے، یہ آپ بتاؤ کہ ثواب کے لیے یہ سارا کام کرتے ہو تو کیا ثواب اسی میں ہے؟ قوم سے چندہ لیتے عرس کرنے جا رہے ہیں، عرس کرنے جا رہے ہیں، آدمی بھی دے دیتا ہے 150 روپیہ دے دیا، 1 لیٹر دودھ اپنے بچے کے لیے نہیں منگایا، اپنے بچے کا پیٹ کاٹ کر کے آپ لوگوں کے زور دباؤ پر 500 روپیہ دے دیا، 1 جوڑا کپڑا نہیں سلایا، جی جی، اپنے بچوں کو گھمانے نہیں لے گیا، ان کا پیٹ کاٹ کر کے آپ کو چندہ دیا اس لیے کہ اس سے ہم کو ثواب ملے گا۔ جی آپ ذمہ داری لیتے ہو، اس کے 500 روپیہ کے بدلے قیامت میں ثواب دلاؤ گے؟ ثواب کے موقع پہ خرچ کیا اس کا پیسہ، 150 10 20 100 2 400 1000 2000 آپ نے لیا ہے اس کو آخرت میں ثواب دلانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے۔ بے شک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، گارنٹی لیتے ہو؟ جی، آپ نے جس پیسے کو جہاں خرچ کیا ہے اس خرچ سے اس کو آخرت میں فائدہ پہنچاؤ گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر آج جس نے پیسہ خرچہ کیا ہے جشن عید میلاد النبی کے نام پر قاری عمران کی طرف سے، میں گارنٹی لیتا ہوں جس نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے آخرت میں اتنا ہی زیادہ ثواب لے لے۔ اے واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی سہیل اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اپنے وقت کو بلا وجہ برباد مت کرو، بلا وجہ اپنی نفس پرستی نہیں، شریعت پرستی، دین پرستی سیکھو۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ آخرت میں قبر میں چراغ کا انتظام کیجئے، لائٹ کا انتظام کیجئے، وہاں کی آرام کا انتظام کیجئے، آخرت کو پیش نظر رکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پر چلیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر چلیے۔ طریقہ وہ اپنائیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے رسول اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ و رسول جس سے خوش ہوتے ہیں وہ نیک کام اور دینداری کا کام ہے۔ اولیاء اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ نعت کا پڑھنا ہے، وہ منقبت کا پڑھنا ہے، وہ اللہ و رسول کی تعریف ہے، وہ لہو لعب سے بچنا ہے۔ جب آپ نے اس پر عمل کر لیا، جب آپ نے اس طریقے سے زندگی گزار لی تو یاد رکھو قبر میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، حشر میں دقت نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ اپنی زندگی سے، تن سے، من سے، دھن سے سب کچھ خرچ کر کے اپنی آخرت سنبھال لو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔